کامیابی پہلے ہی دن کسی کو نہیں مل جاتی۔ ہر کامیابی کے پیچھے جہد مسلسل کی ایک طویل داستان ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ناکامی کو اپنی قسمت جان کر ساری عمر اسے کوستے رہنے میں گزار دیتے ہیں، اور کچھ اسی ہار کو پتھر مان کر قلعے تعمیر کر دیتے ہیں۔ ہر کامیاب انسان محنت اور جد و جہد کے معنی و مطالب سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے، اور یہی دو چیزیں ان کی زندگی کے لیے کچھ اصول متعین کرتی ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ کامیاب لوگ بااصول اور منظم ہوتے ہیں، جن پر چلتے ہوئے وہ مرحلہ وار پرعزم سفر کو طے کرتے ہیں اور کامیابی کی سند پا لیتے ہیں۔ وارن بفیٹ دنیا کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی تشکیل دینے والے 20ویں صدی کے سب سے کامیاب سرمایہ کار، انسان دوست شخصیت، با اثر ترین فرد اور دنیا کے امیر ترین اشخاص میں سے ایک ہیں۔ وارن بفیٹ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ کون جانتا تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولنے والا، اسکول بریک میں بچوں میں ٹافیاں اور بسکٹ فروخت کرنے والا یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کا کامیاب ترین سرمایہ کار اور امیر ترین آدمی بن جائے گا۔ وارن بفیٹ کی کامیاب زندگی کا اپنا فلسفہ حیات ہے، اور اس کے کچھ اصول ہیں جسے وہ ہر مڈل کلاس آمدنی میں اضافے کے متلاشی اور خوشحال زندگی گزارنے کے خواہش مند افراد کے لیے بھی وضع کرتے ہیں۔ جو اصول وارن بفیٹ کی کاروباری زندگی کا نچوڑ ثابت ہوئے، وہ ایک عام شخص کی زندگی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کفایت شعاری: گزشتہ برس کی ایک رپورٹ کے مطابق وارن بفیٹ کے اثاثوں کی کل مالیت 83 ارب ڈالر ہے، لیکن اس کے باوجود وارن بفیٹ آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں جو انہوں نے 1958 میں 31,500 ڈالر میں خریدا تھا۔ وارن بفیٹ وسائل بڑھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زائد آمدنی کو خرچ کرنے کی بجائے ایمرجنسی صورتحال کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ کفایت شعاری اپناتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ وارن بفیٹ کا کہنا ہے کہ انسان خرچ کرنے کی بعد بچ جانے والے پیسوں کو بچت سمجھتا ہے، جبکہ بچت کا اصل تصور تو یہ ہے کہ جو بچت نکالنے کے بعد خرچ کیے جائیں۔ غیر ضروری ملاقاتوں سے گریز: کامیاب کیریئر کے لیے وارن بفیٹ کا کہنا ہے کہ غیر ضروری میٹنگ سے گریز بہتر ہے۔ وارن بفیٹ کسی بھی کمپنی سے غیر ضروری ملاقاتیں کرنے کی بجائے اپنی کمپنی کی جانب سے خط بھیجنا بہتر سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملازمین سمیت وارن بفیٹ کی کمپنیز کام اور مقاصد پر نظر رکھتے ہیں۔ وارن بفیٹ کے بزنس پارٹنر چارلی مینگر ان سے متعلق کہتے ہیں کہ بفیٹ کی زندگی شیڈول سے متعین ہے، ان کے لیے بال کٹوانے کا دن بھی مقرر ہے، اور اس طرح سے بفیٹ دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ گفتگو میں مہارت: وارن بفیٹ کامیاب ہونے کے لیے بات چیت میں مہارت پر زور دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انہیں زیادہ بات چیت سے نفرت تھی، لیکن بدلتی زندگی کے تقاضوں کے پیش نظر انہوں نے پبلک سپیکنگ کورس میں داخلہ لیا، جس کے پیش نظر ان کے دل سے عوام میں بات چیت کا خوف نکالا اور وہ بہترین پبلک سپیکر کے طور پر آگے بڑھے۔ وارن بفیٹ نوجوان انٹرپرینیور کے لیے بات چیت سے مہارت کو ہی کامیابی کی کنجی قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب اور مؤثر زندگی کے لیے جو بنیادی مہارتیں درکار ہیں، ان میں سے ایک بات چیت یا گفتگو کی مہارت ہے۔ بات چیت میں مہارت کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے بات چیت میں مہارت بہت ضروری ہے۔ لوگوں کی سوچ سے پریشان نہ ہوں: وارن بفیٹ کامیابی سے متعلق چوتھا اصول یہ بتاتے ہیں کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یا کیا کہتے ہیں تو کامیابی کے کئی اصولوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ وارن بفیٹ نے اپنے کاروبار میں کامیابی کے لیے ہمیشہ سرمایہ کاری کے اصولوں پر توجہ مرکوز رکھی، نہ یہ کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انسان دوسروں کی سوچ اور فکر میں گھلتا رہے تو آزادی سے اپنے اصولوں پر عمل نہیں کر سکتا ہے، اور ہمیشہ یہ قید اس پر حاوی رہتی ہے۔ بے تحاشا مطالعہ:
اگر ہم وارن بفیٹ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وارن بفیٹ مطالعہ کے بے حد شوقین ہیں۔ وہ اپنے دن کے 5 سے 6 گھنٹے مطالعہ میں صرف کرتے ہیں۔ بفیٹ کی پسندیدہ کتاب بنجامن گراہم کی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ سرمایہ کاری سے قبل مطالعہ کرتے ہیں۔ مطالعہ تحقیق کے دامن کو وسیع کرتا ہے۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان مطالعہ کا شوقین ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو بھی مطالعہ کی عادت اپنانا ہوگی۔ خطرے والی چیز کو خطرہ جانیں۔ وارن بفیٹ کا یہ اصول رسک لینے سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دریا کو دریا جانیں، اس کی گہرائی ناپنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگانے کی بجائے باہر لگا بورڈ پڑھ لیں۔ زندگی میں اپنی غلطیوں سے نہیں بلکہ دوسرے کی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام سے قبل ریسرچ ضروری ہے۔